سعودی عرب میں ایک 41 سالہ پوتے کے گھر کی فریج سے ایک 70 سالہ دادی کی لاش برآمد ہوئی۔ شام یا سیریا کی جامع مسجد میں ایک شخص سادھو کے لباس میں گھس آیا، پھر کیا ہوا؟ اور آج یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب کی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ نے زائرین کے مبارک سفر کو آسان کرنے کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم لانچ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج منگل کا دن اور ستمبر کی 27 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ سعودی عرب سے یہ خبر آئی کہ آج رابغ میں پولیس نے ایک 41 سال کے پوتے کے گھر کی فریج سے ایک 70 سال سے زیادہ عمر کی دادی کی لاش برآمد کی ہے۔ ویب سائٹ سبق نے بتایا کہ اس دادی کے رشتہ دار جب ان سے بات کرنے کے لیے فون کرتے تھے تو یہ پوتا جواب دیتا تھا کہ وہ سو رہی ہیں۔ جب بار بار ایسا ہوا تو لوگوں کو شک ہوا۔ ایک رشتہ دار اپنے اطمینان کے لیے ان کے گھر پہنچ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے پولیس کو خبر کی، جس نے صبح ہونے سے پہلے ہی پہنچ کر گھر پر ریڈ کیا اور داخل ہوئی تو وہ سعودی گھر پر ہی موجود تھا۔ جب تفتیش کی گئی تو دادی کی لاش فریج سے برآمد ہوئی جو جمی ہوئی تھی۔ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شام یا سیریا کی تاریخی مسجد جسے جامع اموی کہا جاتا ہے، اس میں ایک شخص جو بھارتی ہندو پجاری لگ رہا تھا، اس کے داخلے کا ویڈیو وائرل ہوا اور اسے سیریا کے ٹی وی چینلوں نے بھی دکھایا کہ وہ شخص جو سادھو کے لباس میں تھا، اس نے مبینہ طور پر پوجا یا اس جیسا کوئی کام کیا۔ اس پر عربوں نے سوشل میڈیا پر سخت ناگواری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سیریا کی منسٹری آف انڈومنٹ یا اوقاف نے وضاحت کی کہ یہ گروپ جس میں یہ شخص شامل تھا ہزاروں ٹورسٹ اور وزٹرز کے ساتھ آیا تھا جو جامع اموی دیکھنے آئے تھے اور ان کا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ منسٹری نے کہا ہے کہ اس کی تصویر جامع اموی کے علم اور کوارڈینیشن کے بغیر لی گئی تھی۔ بعد میں اس ٹورسٹ کو وارننگ دی گئی کہ یہاں صرف گھومنے آ سکتے ہیں اور یہاں تصویر لینا اور اس طرح سے عبادت کرنا جو یہاں معروف نہیں ہے منع ہے۔ منسٹری نے کہا ہے کہ جامع اموی کی انتظامیہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ ہونے دے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص کوئی سادھو نہیں بلکہ ایک شامی عرب تھا جس نے اس طرح کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا تعلق ملک کے سویدا علاقے سے ہے جہاں دروز لوگوں کی اکثریت ہے۔ اس شخص کا نام علا القاضی بتایا گیا ہے۔ وہ شخص پہلے امارات یا یو اے ای میں بزنس کرتا تھا۔ اس نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا تھا اور پھر بھارت اور فلپین کے روحانی یا اسپریچول سینٹر سے وابستہ ہو گیا تھا اور 2 سال بعد ہی سیریا واپس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جامع اموی اس کے لیے اسپریچول سینٹر ہے جو جامع مسجد پہننے سے پہلے ایک گرجا تھی، اس سے پہلے ایک رومن عبادت گاہ اور اس سے بھی پہلے ایک آرامی عبادت گاہ تھی۔ سعودی عرب کی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ نے مکہ و مدینہ کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے آنے کے خواہش مند لوگوں کے لیے ایک جامع آن لائن پلیٹ فارم لانچ کیا ہے جس کا نام ہے نسک۔ اس پر جا کر اس مبارک سفر کی تمام تفصیلات ہی نہیں بلکہ تمام ضروری سہولتیں جن میں ویزا بھی شامل ہے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دنیا بھر سے مکہ و مدینہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے خواہش مند لوگ اپنا یہ پورا مبارک سفر اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے آرگنائز کر سکتے ہیں جس میں ای ویزا، ہوٹلز اور فلائٹس کی بکنگ بھی شامل ہے۔ اب تک اس طرح کا کوئی سرکاری طور پر مصدقہ پلیٹ فارم موجود نہیں تھا۔ قیاس ہے کہ اس سے یہ مبارک سفر مزید آسان ہو جائے گا۔ نسک پر زائرین کے لیے
الگ الگ طرح کی سروسز اور انفارمیشن موجود ہیں جس سے عمرے میں بڑی سہولت ہوگی۔ سعودی حکومت نے ملک کی ٹورزم اتھارٹی کے تعاون سے یہ پلیٹ فارم تیار کیا ہے جس نے 26 ستمبر سے ہی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ عمرے کے لیے ویزا، دوسرے پرمٹس، پیکیجز اور پروگرامز نسک پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر بہت ساری دوسری سروسز بھی ہیں، لیکن ایک دوسرا پلیٹ فارم مقام جو اس سے قبل حال ہی میں لانچ کیا گیا تھا وہ اس وقت تک کام کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی تمام سہولتیں نسک پلیٹ فارم پر ٹرانسفر نہیں ہو جاتی۔ سعودی عرب کے منسٹر فار حج اینڈ عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے بتایا کہ نسک دراصل ملک کی ان کوششوں کا حصہ ہے تاکہ زائرین کو آسانی سے بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں۔ نسک ملک کی مختلف ایجنسیوں اور اداروں نے مل کر تیار کیا ہے۔ نسک پلیٹ فارم اس وقت انگریزی اور عربی دونوں ہی میں موجود ہے۔ اس پر اس سفر سے متعلق تمام تر سہولتیں مہیا کر دی گئی ہیں، اور جہاں تک انفارمیشن کا سوال ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ میں موجود سہولتوں کے بارے میں اس پر کیا کچھ نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ ٹریول ایجنسیوں اور اس میدان میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی مواقع ہیں۔ نسک نے ان کے لیے ایک پارٹنرشپ پروگرام بھی انٹروڈیوس کیا ہے۔ اس پلیٹ فارم کا موبائل اور دوسرے اسمارٹ ڈیوائسز کے لیے گوگل پلے اسٹور، ایپل آئی فونز، آئی پیڈز اور ہوائی کی ایپ گیلری میں ایپ بھی لانچ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ عمرہ و زیارت کے خواہش مند ہیں یا ٹریول سروسز بہم پہنچاتے ہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج مکے میں 44 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر تھا جو سعودی عرب کے کسی بھی شہر سے زیادہ تھا۔ یہ یا اس طرح کی دوسری تمام معلومات بھی نسک پر موجود ہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ فی امان اللہ۔